سکے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکی بحری بیڑا ایران کی جانب بڑھ رہا ہے، امید ہے ایران امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرے گا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی طیارہ بردار بحری جہاز عمان کے قریب پہنچ گیا ہے۔ امریکی جہاز ہماری حدود میں آئے تو حملہ کر دیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے بھی خبردار کر دیا۔ کبھی حملوں کی دھمکی تو کبھی مذاکرات کی پیشکش، ایران کے ساتھ امریکہ کی آنکھ مچولی جاری۔ ہمارا شاندار بحری بیڑا ایران کی جانب بڑھ رہا ہے، امید ہے وہ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آئیوا میں جلسے سے خطاب، کہا ایران ایٹمی ہتھیار بنانے سے 1 ماہ کی دوری پر تھا، گزشتہ سال جون میں ان کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا۔ There's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. I hope they make a deal. They should have made a deal the first time. In June, we obliterated Iran's nuclear capacity in Operation Midnight Hammer. They were about a month away from having a nuclear weapon. We had to do it. امریکہ کا جوہری طاقت سے چلنے والا طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن عمان کے پہنچ گیا۔ طیارہ بردار جہاز میں 6000 اہلکار اور 70 لڑاکا طیاروں کی گنجائش ہے۔ آخری بار یہ جہاز 2002 میں عراق جنگ کے لیے خلیج فارس آیا تھا۔ ایران نے بھی ممکنہ جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز میں فوجی مشقوں کا اعلان کر دیا۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ امریکی جہاز ہماری حدود میں آئے تو حملہ کر دیں گے۔ سوشل میڈیا پر صدر ٹرمپ نے عراق کو بھی دھمکی لگا دی، کہا عراق میں نور المالکی کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا تو امریکہ عراق کی امداد بند کر دے گا، پھر وہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ سعودی عرب اپنی فضائی حدود یا سرزمین کو ایران کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ایرانی صدر کو یقین دہانی کرا دی۔ ٹیلی فونک گفتگو میں صدر مسعود پزشکیان نے سعودی رہنما کو بتایا کہ ایران کے خلاف امریکہ کی دھمکیاں خطے میں عدم استحکام کا باعث بنیں گی۔ تہران بین الاقوامی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جنگ کو روکنے والے ہر عمل کا خیر مقدم کرتا ہے۔ سعودی ولی عہد نے ایران کی خود مختاری کا احترام کرنے کا اعادہ کیا اور تمام تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا۔ سانحہ گل پلازہ کی تحقیقاتی رپورٹ کے تحت ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا۔ جو بھی ملوث ہوا اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، کڑا احتساب بھی ہوگا۔ شرجیل میمن کا اعلان۔ سندھ کے سینئر وزیر کی MQM پر کڑی تنقید، کہا کراچی کو وفاق سے الگ سمجھنا ناممکن ہے۔ مطالبہ کرنے والے وفاقی وزیر اگر واقعی سنجیدہ ہیں تو وفاقی حکومت کو الٹیمیٹم دے، وزارت سے مستعفی ہو، سیاست کریں، بلیک میل نہیں۔ سندھ حکومت کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی۔ یہ تو ناممکن بات ہے کہ کراچی کو کہیں سے بھی الگ کیا جائے۔ وفاق سے مطالبہ کر رہے ہیں کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے، تو ابھی وفاقی وزیر ہیں نا، یہ وہاں پہ دونوں کو دے دیں وفاقی وزارت سے استعفیٰ اور بولیں کہ وفاقی حکومت کو جی یہ 48 گھنٹے میں 24 گھنٹے میں کام کرو ورنہ وفاقی وزارت چھوڑ دیں گے۔ یہ ہمیشہ سے جب ان کے قائد تھے تب سے یہ بلیک میلنگ کی پالیٹکس کرتے ہوئے آئے ہوئے ہیں۔ سیاست کریں، سیاست کرنی سیاست کریں، بلیک میلنگ کریں گے تو بلیک میلنگ حکومت کبھی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی۔ کمیٹی جو کہ چیف منسٹر صاحب کے انڈر ہے وہ سمجھتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن قائم کرنا چاہیے تو ضرور قائم ہوگا۔ جو شخص ملوث ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی، کیونکہ یہ چھوٹا سانحہ نہیں، یہ عظیم سانحہ ہے۔ وفاقی وزیر امیر مقام اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ لوگوں کو شہید کروا دیا گیا، اتنے کو زخمی کروا دیا گیا، ہماری کئی بہنیں بیوہ ہو گئی، کئی بہنیں بھائی یتیم ہو گئے، ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔ میں تو اگر ہمیں ہر ایک کو سوچنے کی ضرورت ہے اور پوری دنیا کو بھی یہ پیغام اگر ان کی بات میں وزن نہ ہوتا تو کب تک وہ بھاگ جاتے اور واپس ہو جاتے۔ مگر بہت بڑی بات ہے کہ آج تک ان کے ذہنوں میں وہی پاکستانیت کا جذبہ بھی موجود ہے اور اپنے حق مانگنے کا جذبہ بھی موجود ہے 78 سال گزرنے کے بعد۔ تو شارٹ کٹ یہ بات کہ جو آج کا فنکشن ایگزیبیشن یا ہوگا، یہ ابھی مظفر آباد بھی جا رہے، میرے ساتھ ان کی بات ہوئی کہ لاہور میں بھی سر میں نے کہا 5 فروری کا ان کا وہی بھی پلان ہے، ہم بات کریں گے۔ اور وہی جو کوریا کی بھائی مون کو میں نے ابھی میرے آفس آئے ہوئے تھے، ان کے جذبات سنے، ان کے وہی پکچر دیکھے کہ میں نے اپنے دفتر سے وہی کشمیر کا ایمبیسی بنایا ہوا ہے، وہی جو میں نے پکچر دیکھے اور سب کچھ دیکھے کہ وہی کوریا میں بیٹھ کر بھی لوگوں کے یہ جذبات ہیں۔ تو ہم سب کو اس کی ان جذبات اور احساسات اس کو آگے ہر ایک یہ واحد ایشو ہے کشمیر کی،
کہ یہ ہم سب کا ایشو ہے, یہ کسی انڈیویجول کا ایشو نہیں ہے, کسی ایک پارٹی کا ایشو نہیں ہے. ہم سب کو یونائٹڈ کرا سکتے ہیں اور ایک جگہ لا سکتے ہیں. ابھی 5 فروری آ رہی ہے, اس سلسلے میں ہم نے بھی سب سے اپیل کی. گورنر صاحب کے بھی یہاں موجود ہیں اور دوسروں سے بھی سیم صاحبان سب سے بات کی کہ اس پر یہ میسج دینا چاہیے کہ پوری پاکستان کی عوام جس پارٹی سے تعلق ہے آپ کے ساتھ ہے اس مشکل میں اور ساتھ رہیں گے. یہ میسج ہم کو وہی 5 ملک سے باہر بھی, ہمارے ایمبیسیز میں بھی, ہر جگہ اور اندر بھی. وفاقی وزیر امیر مقام اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. اب آپ کو بتائیں گے کہ سوشل میڈیا پر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی پیشکش کی خبر غلط تھی. بیرسٹر گوہر خان کی جانب سے بیان دیا گیا ہے حکومت یا جیل حکام کی طرف سے ایسی کوئی پیشکش نہیں کی گئی. کسی کے ساتھ جانے یا نہ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے مزید کہا کہ شیخ وقاص سے میرے کہنے پر اس بے بنیاد خبر کی تردید کی. ہر منگل کو اڈیالہ جیل جاتا ہوں, ملاقات کا وقت ختم ہونے پر واپس آتا ہوں. بانی سے متعلق خبریں انتہائی سنجیدہ نوعیت کی ہوتی ہیں, بیرسٹر گوہر خان کی جانب سے کہا گیا. سوشل میڈیا پر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی پیشکش کی خبر غلط تھی. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ حکومت یا جیل حکام کی طرف سے ایسی کوئی پیشکش نہیں کی گئی. اب آپ کو بتائیں گے کہ ٹرمپ مخالف کانگریس وومن الہان عمر پر ٹاؤن ہال میٹنگ کے دوران حملہ ہوا. ایک شخص نے مسلم کانگریس وومن پر نامعلوم مادہ پھینک دیا. واقعہ ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپولس کے ٹاؤن ہال میں پیش آیا جب الہان ایک تقریب سے خطاب کر رہی تھی. سیکیورٹی گارڈز نے ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا. الہان عمر نے واقعے کے بعد بھی اپنی تقریر کو جاری رکھا. الہان نے یو ایس امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کو ختم کرنے اور ہوم لینڈ کی سیکیورٹی سیکرٹری کرسٹی نوم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا. سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں الہان عمر نے کہا کہ غنڈہ گردی کے سامنے نہیں جھکیں گے. اور آپ کو بتائیں بھارتی ریاست مہاراشٹر میں کریش لینڈنگ, طیارے میں آگ بھڑک اٹھی. نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار سمیت طیارے میں سوار 5 افراد ہلاک ہو گئے. بھارتی میڈیا کے مطابق چارٹر طیارہ ممبئی سے پونے جا رہا تھا جو برامتی ایئرپورٹ پر گر کر تباہ ہو گیا. اجیت پوار نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے مرکزی رہنماؤں میں سے ایک تھے. 6 بار مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ رہ چکے تھے. حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں. ہماری طرف سے آپ کو آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ. میں نے پہلے بھی آپ کی جب اوتھ ٹیکنگ سیرمنی میں آیا تھا تو میں نے یہی کہا تھا آپ کو کہ آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار خیبر پختونخوا, فار دا یوتھ آف خیبر پختونخوا, ایون فار دا یوتھ آف پاکستان. ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں بیکاز میں خود اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے اور اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے, پھر یوتھ میں, پھر مدر باڈی میں, مسلم لیگ میں ابھی تک ہوں, تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اور یوتھ کے مسائل کیا ہوتے ہیں, کیا سوچتے ہیں. بہت سپارک ہوتا ہے, بہت ویژن ہوتا ہے, بڑے جذبات ہوتے ہیں, لیکن پرفارم کرنے کے پلیٹ فارم نہیں ہوتے ہیں. ایک چیز یاد رکھیں, بھول جائیں کہ مطلب ہماری وابستگی پی ٹی آئی سے ہے یا مسلم لیگ نون سے, جس جماعت سے بھی. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کے لیے کون سی جماعت اچھی ہے, اس کی ترقی کے لیے کون سی جماعت. میں نے ابھی ایک نوجوان سے پوچھا جن کا تعلق ثوابی سے, ان کے اپنے ضلع سے ایک بندہ قومی اسمبلی کا اسپیکر رہا, صوبائی اسمبلی کا اسپیکر رہا, ان کے گھر میں کئی وزیر اور پارلیمنٹیرینز ہیں, لیکن ابھی تک ثوابی میں کوئی یونیورسٹی نہیں بنی. کیوں؟ بننی چاہیے تھی. کوئی نیا اسپتال کیوں نہیں بننا چاہیے تھا. کالجز بننے چاہیے تھے. آج بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی ثوابی میں جو انڈسٹریل زون ہے جس کو گدون انڈسٹریل اسٹیٹ کہتے ہیں, وہ ہم نے بنایا تھا. پیہور ہائی لیول کنال یہ ہم نے بنایا ہے. وہ سڑک جو پشاور ٹول پلازا سے شروع ہوتی ہے لاہور, اور لاہور سے کراچی, کراچی سے ملتان پہ جا کے ختم ہوتی ہے, یہ 2600 کلومیٹر ہے. ہم نے پورے ملک میں جال بچھائی ہے. دیٹ واز دا ویژن آف میاں نواز شریف. یہ گوادر پورٹ یہ انہی جماعتوں نے بنایا ہے. یہ ایٹمی دھماکے یہ انہی لوگوں نے کیا ہے. یہ صحت کارڈ جس پہ آج ایک سیاسی جماعت اپنا پورا وہ کہتی ہے, بیانیہ بناتی ہے کہ ہم نے مثالی نظام صحت بنایا ہے. حالانکہ میرے خیال میں لیڈی ریڈنگ اسپتال میں آپ میں سے بہت سارے لوگ گئے ہوں گے. 2 ہفتے 3 ہفتے ان کو بیڈ نہیں ملتا آئی سی یو کا. یہ ہمارے صوبے کے حالات ہیں. یونیورسٹیوں کے حالات بھی آپ کے سامنے.